میں نے ایک دفعہ استفسار کیا کہ ہندوستان میں 20ویں صدی کے کون سے بڑے عشاق گزرے ہیں۔ جواب ملا کہ ہندوستان میں 20ویں صدی کے دو ہی بڑے عشاق گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کولوڑی اور دوسرے حضرت علامہ اقبال ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ 20ویں صدی میں ہندوستان میں دو ہی بڑے عشاق پیدا ہوئے اور ان کی کس حیثیت سے یہ موازنہ کیا جاتا ہے اور کس حیثیت سے یہ کرائٹیریا مرتب ہوا کہ 20ویں صدی میں یہی دو عشاق گزرے ہیں۔ کہا کہ 20ویں صدی کے اندر دو بڑی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ میں نے کہا وہ کون سی ذمہ داریاں تھیں؟ حالانکہ میرے نزدیک اقبال عشق کی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ اقبال تو وصال کے قائل نہیں ہیں۔ اقبال تو چاہتے ہیں کہ یہ عشق عاشق جتنا دور ہوگا وہ اتنا تڑپے گا، اور عاشقوں کے لیے وہ دنیا جو ہے، دور کی جو دنیا ہے وہ قریب کی دنیا سے زیادہ لطف دیتی ہے، اور وہ ہجر جو ہے اس کے اندر ہر وقت ایک طلب رہتی ہے، ایک تڑپ رہتی ہے ملنے کی، اور جب انسان مل جاتا ہے تو وہ ساری آرزویں، ساری تڑپ، وہ ساری سلگن دم توڑ دیتی ہے۔ جواب ملا کہ تم نے اسی نظم کا اگلا شعر نہیں پڑھا؟ میں نے کہا پڑھا ہے، کہ اللہ کے سنائیں۔ میں نے کہا کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ کہ بعض دفعہ تو مجھ پر یہ کیفیت بھی طاری ہوئی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بالکل میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور میری آنکھوں کے اندر اتنی جرت نہیں تھی، اتنی جسارت نہیں تھی کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی تابانی کو اپنی آنکھوں سے جی بھر کے دیکھوں، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ اس کے باوجود میری بے ادب نگاہیں اس چیز کی متلاشی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجھے کسی بہانے مخاطب کر لے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تابانی کو جی بھر کر دیکھ سکوں۔ کہا کہ یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے، کہ جس کو اتنا قرب ہو، عین وصال ہو، اور اس کے اندر اس کی آنکھیں چکیا چونچ ہو جائیں۔ میں نے کہا دوسری وجہ کیا میں دو بڑی ذمہ داریاں دو لوگوں کو سونپی گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ جو اہم ذمہ داری ہوتی ہے، حساس ذمہ داری ہوتی ہے، رازدارانہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنے نہایت کسی قریبی کو سونپی جاتی ہے جو اس کو نبھا بھی سکے اور اس راز کو اپنے دل میں بھی سما سکے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ ذمہ داریاں یہ آج سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو ختم النبوت چاہی تو انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے شمار امتحانات لیے کہ یہ آل ابراہیم اس چیز کی متحمل ہے کہ یہ ذمہ داری کو نبھا سکے۔ کبھی مکے کے بے آب و گیاں صحرا کے اندر بیوی اور بچے کو چھوڑنا پڑا، کبھی گھر سے ہجرت کرنی پڑی، کبھی کسی جگہ جانا پڑا، کبھی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانا پڑی۔ تو ان تمام تر ذمہ داریوں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبرد آزما ہوئے تو اس وقت آپ کی آل کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ اور اسی طرح جب آپ دیکھیے کہ تاریخ عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپتے ہیں کہ علی یہ امانتیں واپس کر کے آنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس بستر پر سوئے جس پر حملے کا اندیشہ تھا، لیکن جو بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نظر دیکھتا وہ پھر وہاں ٹھہرتا نہ، واپس چلا جاتا۔ اسے پتا تھا کہ اس شیر کو جب چھیڑا تو پھر میری موت یقینی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس روز مجھے ایسی نیند آئی
کہ جتنی مجھے ماں کی جھولی میں شاید کبھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ ہستی نے مجھے یہ کہا تھا کہ علی کل امانتیں واپس کر کے آنا۔ اس ہستی نے جو لفظ بھی ادا کیے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے۔ مجھے پہلی دفعہ زندگی کے اندر یقین تھا کہ میں کل زندہ رہوں گا اور یہ امانتیں واپس کر کے آؤں گا۔ میں بے خطر سو گیا۔ اور یہی ذمہ داری جب قلعہ کاموس کے وقت، جب قلعہ کاموس فتح نہیں ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کہاں ہیں، اور ان کو علم تھمایا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علم اٹھایا اور قلعہ کاموس کو فتح کیا اور مرحب کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب یہی ذمہ داری جب بر صغیر پہ پہنچی تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اس وقت حج پہ تھے، اور حج پہ انہیں یہ خواب آیا۔ ہندوستان کے اندر اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی اس کی تعویل کو، میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے، اور آپ خاموش بیٹھے، آپ ہندوستان اور اس فتنے کی تردید کریں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اس خواب کو دیکھتے ہی پیر مہر علی شاہ صاحب فوری طور پر ہندوستان آئے، اور ہندوستان آ کر 1899 میں اپنا مشہور رسالہ الہدایہ جاری کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے، ان کے تمام تر چیزوں کے جتنے بھی مسالک اور امت مسلمہ کا متفقہ لائے عمل تھا، متفقہ فیصلہ تھا، اس کے مطابق تمام تر بڑے علمی، تحقیقی اور مدلل انداز کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا، جس کی وجہ سے مرزا کو جھوٹا قرار دیا۔ جب مرزا کو یہ چیلنج دیا گیا کہ وہ اس کا جواب لکھے، مرزا نے اس کا جواب تو نہ لکھا، لیکن 20 جولائی 1900 کے اندر مرزا نے ایک اشتہار جاری کیا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا، اور مناظرہ بھی یہ کہا کہ آپ آئیں اور لاہور کے اندر ہم قرآن پاک کی تفسیر لکھیں گے، اور اس وقت کے جید علماء وہاں پہ موجود ہوں گے، جس کی تفسیر اچھی ہوئی اس کو حق تسلیم کر لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی تفسیر لکھنا یا اس طرح کی باتیں لکھنا، لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کو جب 25 جولائی 1900 کے اندر یہ تار گولڈ شریف کے اندر موصول ہوا، تو آپ نے اس تار کا جواب اسی روز مطبع اخبار 14ویں صدی کے ذریعے ایک اشتہار کے ذریعے دیا کہ مجھے یہ تمام شرائط منظور ہیں، اور 25 اگست 1900 کا دن مقرر ہوا کہ آپ بادشاہی مسجد لاہور تشریف لائیں اور ہم یہ مناظرہ کریں گے۔ خیر، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ تیاری شروع کر دی۔ مرزا لعین کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میں کس کو للکار رہا ہوں۔ میں گلشن علی کی لڑی سے اس پھول کو للکار رہا ہوں جو اس وقت ہندوستان کے اندر اپنے علم کی خوشبو ہر طرف بکھیر رہا ہے، اور وہ علی جسے باب العلم کہا جاتا ہے، اسے یہ بھول تھی کہ میں نے کس شخص کو مخاطب کیا ہے اور کس شخص سے میں نے علمی مناظرے کا کہا ہے۔ خیر، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب 25 اگست 1900 کو گوڑا شریف سے چلے۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے انہوں نے مرزا میں تار بھجوایا کہ میں آ رہا ہوں اور آپ لاہور پہنچ جائیں۔ پھر آپ دوران سفر جب لالا موسیٰ پہنچے تو اسے ایک اور تار بھجوایا کہ میں اس وقت لالا موسیٰ پہنچ گیا ہوں، آپ فوری طور پر لاہور پہنچے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو تقریباً 50 جید علماء کا ایک وقت آپ کے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہزاروں مسلمانان اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے، جس میں ہر مطلبہ فکر کے لوگ، اہل سنت بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، کہ علم کے باب کا ایک روشن باب علی کی نسل سے پیر سید مہر علی شاہ صاحب اس وقت لاہور تشریف لا رہے ہیں، اور ایک بڑے فتنے کا وہ جواب دینے والے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے تمام جیسے ہی وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے ریلوے اسٹیشن سے اترے تو انہیں سب سے پہلے پوچھا کہ مرزا آ گیا ہے؟ جواب ملا کہ ابھی تک نہیں آیا۔ خیر، آپ نے
बरकत मोहम्मदन हॉल बैरून मोची गेट में अपने तमाम साथियों के साथ क़याम किया और क़याम में इंतज़ार करते रहे। 25 साल गुजरा, 26 गुजरा, 27 गुजरा, लेकिन मिर्ज़ा नहीं आया। उसे बार बार पैगाम भिजवाए गए। तारीख खाना कादियान से नहीं निकला। वो डर गया और बाहर नहीं निकल सका कि मैं इस इल्म के दरवाजे के खानवादे से किस तरह मुकाबला करूं और किस तरह उनका सामना करूं। आखिर उन्होंने एक मरीद को कहा कि आप एक काम करें कि आप पीर मीर अली शाह साहब को उसी मुबाहला करें कि आप भी एक अपाहज और नाबीने के लिए दुआ करें, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी एक अपाहज और नाबीना के लिए दुआ करेंगे। जिसकी दुआ कबूल हुई उसको हक तस्लीम कर लिया जाएगा। तो इस पर पीर मीर अली शाह साहब जलाल में आ गए। तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़े को कहो कि अगर कोई मुर्दा लाना है तो वो भी ले आओ, मैं हाजिर हूँ, आप आओ। लेकिन मिर्ज़ा घर से बाहर नहीं निकला। जब उसके दोस्त जब उन्हें कहा गया कि वो क्यों नहीं आता, तो कहा कि पीर मीर अली शाह साहब के पास जिन्नात हैं, वो जिन्नात के ज़रिए मुझे काबू कर लेंगे। तो पीर मीर अली शाह साहब ने कहा कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा ग़ुलाम हूँ। वो तो इस वक्त अपने आप को नाउज़ु बिल्लाह नबी कहता है। मेरे पास अगर जिन्नात हैं तो उसके पास जिब्राइल, मैकाइल, फरिश्तों की तमाम फौज होनी चाहिए। उसे तो घबराना नहीं चाहिए, उसे तो आ जाना चाहिए। लेकिन वो बदबख्त सामने नहीं आया। 25 अगस्त गुजरा, 26 अगस्त गुजरा, 27 अगस्त को बादशाही मस्जिद लाहौर में कहा और उसको कहा कि आओ और तफसीर लिखो। मैं और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तफसीर लिखना तो दरकनार, वो कलम को कहेंगे कि कलम तो लिखना शुरू कर, वो खुद ब खुद लिखना शुरू कर देगा, सिर्फ उसकी निगरानी करेंगे। शोरश काश्मीरी ने चिटान के एक मजमून में लिखा था कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि सैयद पीर मेहर अली शाह साहब उस वक्त इतने जलाल में थे कि अगर वो कहते थे कि मैं अगर कलम को खुद कहूँ कि कलम तो लिखना शुरू कर, तो वो लिखना शुरू कर देता। और पीर मेहर अली शाह साहब को से किसी ने पूछा था कि आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर लिया था। कहा याद रखो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए निकलते हैं, उनकी पुश्त पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। वो अकेले नहीं होते, वो बेसहारा नहीं होते। खैर, आपने 27 अगस्त को बादशाही मस्जिद में तमाम उलमा ने खिताब किया और उसमें फितना कादियानियत को बड़े वाज़ेह अंदाज के साथ उसको रद्द किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर किसी और को खातमुन नबी होने का कतई तौर पर रद्द किया, तरदीद की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई इसका दावा कर सकता है। मिर्ज़ा तो ना आया। शाह साहब वहाँ से इतने बड़े फितने को रद्द करने के बाद वहाँ से रुखसत हुए। लेकिन इसी दौरान में अंग्रेज़ों ने बर सगीर के अंदर, क्योंकि ये तमाम अंग्रेज़ों का पाला हुआ था, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तकसीम करने के लिए, उनको दीनी एतबार से, उनको मजहबी एतबार से तकसीम करने के लिए ये फितना घड़ा था और इस फितने की हर तरह से सपोर्ट की थी। इसके अंदर कुछ नहीं था, ये बातिल था और इसने ऐसी ऐसी हमाकतें की कि वहाँ पे खुद ही अपने आप को मरियम कहा और ख़ुद ही अपने अंदर वजूद से इसने जन्म लिया और हज़रत ईसा बन गए। और जन्म लेने के बाद इसने ये किया कि बाद में एक मीनारा वहाँ पे तामीर किया, हालांकि जो अहादीस की रोशनी के अंदर है कि वो मीनारा पहले से मौजूद होगा जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और इसने कादियान का नाम दमिश्क रख दिया था। कहा कि जिस मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे उसका नाम लद है। तो इसने कहा था कि लद से मुराद लुधियाना है, क्योंकि मेरा पहला मरीज जो है वो लुधियाना से था, इसलिए उसे लद कहा गया है। हालांकि लद जो है, मकाम लद जो है, वो इसराइल के अंदर इस वक्त मौजूद है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने वापस आकर वहाँ पर आए और उसके बाद ये फितना तकरीबन बर सगीर के अंदर ये दम तोड़ चुका था। अब इसके अंदर कोई उठने की सकत मौजूद नहीं थी। जब वापस आए तो फिर मिर्ज़ा तो सामने ना आया, वो डर कर भाग गया, दबक गया और वहाँ से बिल से बाहर ना आ सका। लेकिन उसने एक किताब शम्सुल हदाया के जवाब में शम्सुल बाज़गिया लिखवाई और उस बाज़गिया के अंदर उसने ऐसी ऐसी फौश गलतियाँ की हैं
کہ جس پہ حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب نے سیف چشتیائی جو انہوں نے تصنیف کی اور اس باطل فرقے کی تردید کی اور باطل اور اشتیاری فرقے کی تردید کی، مور ثبت کر دی کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ چشتیائی سیف چشتیائی کے اندر پیر میرعلی شاہ صاحب نے ایک اور بات کہی اور بڑی واضح اور دلیلوں کے ساتھ کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مدینے میں اتریں گے اور مدینے میں اتر کر مجھ پر درود بھیجیں گے اور مجھ پر سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا باقاعدہ طور پر جواب دوں گا، لیکن یاد رکھو مرزا کو کبھی مدینہ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب کی یہ پیشن گوئی ہو بہو لفظ بہ لفظ حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی اور مرزا کو مدینہ شریف جانا زندگی میں نصیب نہیں ہوا اور وہ اسی طرح مرا۔ اور یہ فتنہ اس وقت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور یہ چلتا ہے، اور لیکن اس کے اندر اب دیکھیے کہ اتنی بڑی کوششوں کے باوجود ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، 1.5 صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود وہ چند ہزاروں کے علاوہ وہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملا سکے، جبکہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس بات کی تردید کر چکے ہیں۔ اور خیر 1973 کے اندر حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر کافر قرار دیا، اور اس کافر قرار دینے کے بعد پاکستان بلکہ سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ملائیشیا اور کئی اسلامی ممالک ان کو کافر قرار دے چکے ہیں۔ واقعہ پیش آیا جو ذمہ داری علامہ اقبال پہ عائد ہوئی وہ یہ تھی کہ جب غازی علم دین والا واقعہ آیا تو تمام تر ذمہ داریاں، اس کیس کو دیکھنا، اس تمام تر مسئلے کو دیکھنا، غازی علم دین کے جنازے کو دیکھنا، ان کو میاں والی سے لاہور لانے کی تمام تر ذمہ داری، گورنر سے بات چیت کا تمام تر ذمہ جو تھا وہ علامہ اقبال کے ذمہ تھا، اور وہ انہوں نے اس ذمہ داری کو بہت نبھایا، بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ آج لوگ طرح طرح کی کن کترے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کے جو ملفوظات ہیں ان کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں جو پیش کرتے ہیں، اور ان کے اندر تو وہ تمام تر باطل ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا وہ بہت بڑا مقام تھا کہ انہوں نے غازی علم دین کے اس کیس کو جس خوش دلی کے ساتھ، جس ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، علم دین کو جس طرح ان کی تدفین کروائی، فقید مثال کارنامہ تھا۔ تو 2 بڑے عاشق گزرے ہیں، ایک حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب اور دوسرے علامہ اقبال۔